حضرت آج ہمارے ملک پاکستان میں مختلف جو ہے نا وہ مکاتب فکر موجود ہیں اور بہت زیادہ شدت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ انہی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو گالی گلوچ برداشت نہ کرنا، اختلافی مسائل کو اتنی عروج پر لے جانا کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ گالیاں تک دے دیتے ہیں قرآن حدیث سمجھاتے ہوئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ہمارے یہاں دھماکے بھی ہو رہے ہیں بہت کثرت سے، اور بہت زیادہ شدت سے جو ہے نا وہ دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، فرقہ واریت بہت عروج پر گئے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نتائج ہمارے یہاں خراب آ رہے ہیں۔ بالفرض ابھی ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکل رہا تھا بلوچستان میں، تو وہاں پر جلوس میلاد پر بھی ایک دھماکہ ہو گیا، اور سنا ہے کہ 70-80 جانیں چلی گئی ہیں اس کے اندر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ فرقہ واریت میں رہ کر بھی دوسرے کو برداشت کر کے چلیں، اور یہ دھماکے وغیرہ یا ٹارگٹ کلنگ وغیرہ دہشت گردی کے واقعات رونما نہ ہوں؟ کوئی ایسا طریقہ کار بتائیے۔ تو بہت افسوسناک ایک خبر ہے جو دھماکہ ہوا بلوچستان میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت افسوسناک ایک خبر ہے، اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نشتر پارک میں دھماکہ ہوا تھا، اور اس وقت غالباً سنی تحریک تھی جن کے تحت وہ اجتماع ہو رہا تھا، ان کے قائدین بھی جاں بحق ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی، تو رب اللہ قادری صاحب بھی تھے اس میں، جی وہ بھی زخمی ہو گئے، علماء اکابر چلے گئے۔ جی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیں مسئلہ صرف ہمارے ملک کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنا نقطہ نظر دلیل کی بنیاد پر کسی کو سمجھاؤں، کسی کو کنونس کروں، یہ کلچر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کا کلچر یہ ہے کہ میں نے جو سمجھا ہے صرف وہی ٹھیک سمجھا ہے، اور دوسرا والا بھی زبردستی اسی چیز کو سمجھے جو میں سمجھا ہوں۔ یہ ہمارے یہاں کا تھوڑا ماحول ہے، خراب ہے یہ ماحول۔ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، مسند دی ہے، اس کے تحت کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی سنتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اس کلچر کو تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارے دین میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے، اگر ہم سیکھیں تو بہت کچھ ہے ہمارے دین میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تبلیغ کے اندر یہ طریقہ رہا ہے کہ زبردستی کسی کے اوپر نظریہ ٹھونس دیا جائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسائل ہوتے تھے جس میں اجتہاد کا تعلق نکلتا ہے اس میں گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا، قرآن پاک نے ہمیں کیا تعلیم دی، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال، بہت سی مثالیں اس کی، ایک مثال دیتا ہوں، وہ بنو قریظہ والا واقعہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمانا کہ تم لوگ جاؤ اور وہاں جا کر کے ظہر کی نماز پڑھنا یا عصر کی پڑھنا۔ اب صحابہ چلے گئے، رستے میں وقت ختم ہونے لگ گیا، صحابہ میں اختلاف رائے ہوا، ایک ٹولی نے پہلے نماز پڑھ لی، ایک ٹولی نے وقت نکال کر کے نماز پڑھی۔ وہاں پہنچ کر دونوں اپنے تائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے عمل میں فرق آ گیا، ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ واپسی اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نہ اس کو برا فرماتے ہیں نہ اس کو برا فرماتے ہیں۔ ایک گنجائش پیدا کی نبی پاک علیہ السلام۔ یہ کلچر ہمارے یہاں ہوگا تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ اپنا نقطہ نظر، میں اگر کسی تحقیق سے نقطہ نظر پہ پہنچوں نا، مجھے خود بھی خوف آنا چاہیے میں غلط ہو سکتا ہوں۔ جب مجھے یہ خوف ہوگا یار میں بھی تو غلط ہو سکتا ہوں، میں کسی کے اوپر امپوز کیسے کروں، زبردستی بھی تو بھی میرا نقطہ نظر کو مان۔ یہ کلچر کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ آپ دلائل دیں جتنا مضبوط، اپنی بات کو دلائل سے مضبوط کریں، سامنے والا کنونس ہو، وہ ماننے پر مجبور ہو۔ یہ ہے ہمارے یہاں فرق ہمارے ماحول میں۔ اچھا، فرقہ واریت ایک تو عقائد کی بنیاد ہے، چلو اس میں تو ایک بالکل راستے ہی جدا ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کا عقیدہ الگ ہے ہمارا عقیدہ الگ ہے۔ اب یہ بات تو بہت دور ہو گئی ہے، اب تو جو چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل ہیں نا، جو ہمارے ائمہ مجتہدین کے مسائل ہیں، ان مسائل میں بھی اتنی نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں، اتنی نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں کہ بس ایک اشارہ ملے بالفرض بھائی سامنے والا رفع الیدین کا قائل ہے، یہ رفع الیدین کرتا ہے، تو بس سلام دعا نہیں کرنی، بات چیت نہیں کرنی، کوئی رشتہ داری وغیرہ نہیں، کوئی آنا جانا نہیں۔ اسی طرح کسی کو پتہ چل جائے کہ جناب یہ میلاد نہیں مناتا، یہ چراغا نہیں کرتا گھر پہ، تو جناب اس سے بھی سلام دعا نہیں، بات چیت نہیں، اس کا منہ ہی نہیں دیکھیں گے۔ اتنی نفرت پھیل گئی ہے۔ اب لوگوں کو یہ سمجھانا کہ بھئی عقائد کا معاملہ الگ ہے، یہ فقہی مسائل تو ائمہ میں اختلاف رہا ہے، تو اگر آج کے لوگ کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو کیا یہ وجہ بنتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سلام دعا چھوڑ دیں، بات چیت چھوڑ دیں، نفرتیں آپس میں بٹھا لیں، یا لوگوں کو یہ دعوت دیں کہ جناب فلاں رفع الیدین کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، فلاں آمین بالجہر کہتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، یا فلاں نیاز فاتحہ نہیں کرتا، تیجا دسواں نہیں کرتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ حضرت میرا جہاں تک تجربہ ہے نا، ہم نے سلام دعا چھوڑی ہے تو ہمارے یہاں فرقہ واریت بھی زیادہ ہو گئی ہے اور مسائل بھی زیادہ ہو گئے۔ ہمارے ایک دوسرے سے اختلاف ہوا تھا، اس اختلاف کو اختلاف بھی رکھتے اور آپس میں میل جول بھی رکھتے، بیٹھتے بھی، سلام دعا بھی رکھتے، ہمارے یہاں مسائل کم ہو جاتے۔ اور مسائل بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت میرا کسی سے اختلاف ہوا، میں نے فوراً لوگوں کا ذہن یہ بنایا اس سے سلام دعا کرنا چھوڑ دو، اس کی مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دو، یعنی ایک فاصلہ بننا شروع ہو گیا، آپس میں بیٹھے نہیں،
آپس میں دلائل میں تبادلہ نہیں ہوا, ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش ہی نہ ہوئی, موقع ہی نہیں ملا نا, پھر یہ جدائیاں زیادہ بڑھتی چلے گی. یہ میرا ایک اپنا تجزیہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اگر ہمارے یہاں اختلافات ہونے کے باوجود بھی آپس میں سلام دعا ہوتے, تعلقات ہوتے, پھر یہ مسائل اس نوعیت کے نہیں ہوتے. دیکھو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہے بیٹھ کر کے حل ہو جاتا ہے. اگر آپ بڑے سے بڑا, جنگیں بھی ہو جاتی نا, ممالک کی آپس میں جنگیں بھی ہو جاتی ہے, ایٹ دا اینڈ انہوں نے آنا مذاکرات پہ ہوتا ہے. وہ آپس میں بیٹھیں گے ایک ٹیبل کے اوپر, گفتگو کریں گے, اور کسی نہ کسی نتیجہ خیز کوئی نتیجہ نکلے گا ان کی گفتگو کا, مذاکرات کا. دینی معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں, آپ کے چاہے لاکھ اختلافات ہوں لیکن آپ کی سلام دعا ہونی چاہیے, آپ آپس میں بیٹھیں, ایک دوسرے سے اچھے انداز کے اندر گفتگو کریں, ان کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کریں. باقی جو عقیدہ ہے یا آپ نے فروعی مسائل بیان کیے نا, حضرت عقیدے کی اصطلاح بھی تو بات کی حادث اصطلاح ہے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں متعین فرمایا کہ یہ چیزیں عقیدے کی ہیں, یہ چیزیں فروعی مسائل ہیں. یہ تو اصطلاحات بات کی بنی ہے, کچھ مسائل کو کیٹاگرائز کرنے کے لیے علماء نے بنائی. لیکن بہرحال عقیدہ ہوں یا فروعی مسائل ہو, پاکستان کا ماحول ایسا ہی ہے, چھوٹی سی بات کے اوپر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور یہ ابھی آپ ہی کے علاقے میں واقعہ ہوا تھا نا کچھ دن پہلے, صرف آمین بلند کرنے کے اوپر مسجد میں لڑائی جھگڑا ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور بھائی اس میں ٹھیک ہے کہ نقطہ نظر سب کے پاس ہے, دلیلیں سب کے پاس ہیں. بھائی ایک بندہ کہتا ہے بھائی مجھے آمین بالجہر کرنی ہے, ٹھیک ہے اس نے کر لی, لیکن اگر کوئی شخص آمین بالجہر کا قائل نہیں ہے, کیا اس کے پاس دلائل نہیں ہے؟ آپ بولیں یار وہ حدیث آئی ہے, روایت آئی, وہ اس کو روایت کو قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کی, کیونکہ حدیث متعارض ہے نا, وہ قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں. آپ دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی سمجھیں, طریقہ کار سے وہ استدلال کیا بنا رہا ہے, اس کی راہ نکل رہی ہے, یعنی اپنے تائیں وہ قرآن کے استدلال پہ کھڑا ہے. اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں کوئی بات, لیکن اس میں لڑائی جھگڑے کا ماحول کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ یعنی ایک مسجد میں اتنا شدید لڑائی جھگڑا ہو گیا کہ بھائی صرف یہ آمین کے مسئلے کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہے, اونچی پڑھنی ہے, آستہ پڑھنی ہے, اور لڑائی جھگڑا مسجد کے اندر بڑھے. تو بالکل مادہ ہمارے اندر صبر کا, برداشت کا ہماری قوم میں بالکل ختم ہے, اور اس کو پیدا کرنے کے لیے بڑی لمبی محنت چاہیے. اور لمبی محنت یہی ہے کہ آپ بار بار دروازہ ٹھوکتے چلے جائیں, نوک کرتے چلے جائیں, کبھی تو کوئی اندر سے نکلے گا, اللہ کرے اس کے دستک اس کے دل پہ لگ جائے. اب جیسے بعض ائمہ مساجد جو ہے نا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ امام بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا تو مقتدی بھی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس میں بھی اختلاف پڑ جاتا ہے, اور اس کو اس درجے کا بنا دیتے ہیں کہ جناب اگر یہ سورہ فاتحہ خلف الامام کا قائل ہے تو جناب اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. دوسرے کہتے ہیں بھئی اگر تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز ہوگی ہی نہیں. تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات جو متفق علیہ ہو یا واضح ہو, یا ایسا ہو کہ دونوں عوام اس بات کو سمجھیں کہ جناب یہ بات کس درجے کی ہے, ہم اس کو اختلافات کا منبع بنائیں نہ بنائیں, کس پر عمل کریں؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو انسان کو یہ معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ کون سا مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے, یعنی جہاں پر ہمارے دین میں فہم کی گنجائش بنتی ہو, ہمیں سب سے پہلے تو اس کی معرفت ہونی ضروری ہے. اگر اس چیز کی معرفت ہی نہیں ہے تو پھر مسئلہ آگے بڑھے گا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر کسی بھی شخص کا, وہ عالم دین ہے, اس کا ایک نقطہ نظر بنا, وہ زیادہ سے زیادہ غلطی ہو سکتا ہے, ہم زیادہ تر کیا بولیں گے بھئی غلطی ہو گئی, لیکن وہ عالم دین کہیں نہ کہیں سے تو تمسک بنا رہا ہے نا, قرآن سے بنا رہا ہوگا, سنت سے بنا رہا ہوگا, وہ اس کی فہم میں ہی غلطی کر رہا ہوگا, لیکن اس کا پیچھے کیا مرجع کیا, اس کا قرآن ہے یا کوئی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا کوئی حدیث ہے جس کو وہ سندن و متنن ٹھیک سمجھ رہا ہے. تو یہ چیز سب سے پہلے دیکھنی چاہیے. کوئی یہودیوں کی کتاب سے نہیں استدلال کر رہا, صحیح بات, مطلب کوئی نصارہ کی کتابوں سے استدلال نہیں کرے گا. کوئی بھی عالم دین ہے اس نے قرآن سے ہی استدلال کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہمارے پاس موجود ہیں اس کو صحیح لگیں گے تو وہ استدلال کر لیں. ہاں یہ کہ جہتیں الگ ہیں, آپ ان جہتوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا, بعض حضرات ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, یہ حدیث کو وہ بہت بہترین حدیث سمجھتے ہیں, سند میں بھی متن میں بھی, وہ ٹھیک ہے اس پر عمل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ ایٹ لیسٹ پیچھے پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے, ٹھیک ہے ان کا اجتہاد مائل ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو علماء ہیں جیسے امام ابو حنیفہ ہیں یا دیگر اور بڑے بڑے مجتہدین گزرے, ان کے نزدیک قرآن کے مضمون کے خلاف. اس کی وجہ ہے کہ حدیثیں متعارض بہت زیادہ ہیں, بعض صحابہ پڑھتے تھے پیچھے, بعض نہیں پڑھتے تھے, بعض کسی کو منع کرتے تھے, بعض کہتے تھے دل میں پڑھ لو, کافی متعارض روایتیں موجود ہیں. فیصلہ قرآن سے کیا جائے گا. ان کا استدلال یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجیح دیں گے. اللہ جب فرمائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن پاک کی آواز آ رہی ہو, پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنیں. اور قرآن بھی پڑھا جا رہا ہو, میں بھی پڑھوں, تو پھر قرآن کے پڑھنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. ان کے نزدیک قرآن پاک کے زیادہ مطابقت کے اندر بات یہ ہے کہ پیچھے امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو پیچھے والے خاموشی سے غور سے سنیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. جو رجحان ہے استدلال کا, بعضوں کے نزدیک اس حدیث کو قبول کرنے کا, بعضوں کو قبول نہ کرنے کا ایک وجہ ہے, لیکن اس میں لڑائی جھگڑا کرنے کا کیا تک ہے, مطلب یہ نہیں سمجھ میں آتی. بھائی بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے صحابہ میں اختلافات ہوئے ہیں. صحابہ میں تو اس نوعیت کے بھی اختلافات تھے
کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے درجے کے اختلافات، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غور کریں، انہوں نے تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا تھا، آپ کے بیٹے نے بدعت کہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، متفق نہیں ہوئے تھے، یعنی والد صاحب کے اجتہاد سے آپ کے بیٹے متفق نہیں ہو رہے ہیں، بدعت کے درجے کا اختلاف، لیکن اس کے باوجود بھی بیٹے نے باپ کو بدعتی قرار نہیں دیا، اسے سلام دعا نہیں چھوڑ دی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بیٹے نے والد صاحب کو نہیں گمراہ بول دیا، بدعتی نہیں بولے، کہ اختلاف تھا اس کو اختلاف تک ہی رکھا۔ بلکہ کئی صحابہ کرام میں ایسے بھی اختلافات تھے، جیسے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس، نکاح متع کے حوالے سے ان میں شدید اختلاف تھا، بلکہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ حضرت علی نے یوں ہاتھ پکڑ کے بھی کہا، عبداللہ ابن عباس آپ غلطی کر رہے ہیں نکاح متع کے مسئلے میں۔ عبداللہ ابن عباس نہیں قائل ہوتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، جو میرا استدلال، مجھے جو قرآن سمجھا رہا ہے میں وہ سمجھ رہا ہوں، مجھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک آثار جو میرے پاس موجود ہیں وہ جو بتا رہے ہیں وہ جواز بتا رہے ہیں، لیکن اس بنیاد پر مجھے بتائیں کہ حضرت علی نے کبھی عبداللہ ابن عباس سے سلام دعا چھوڑ دی تھی، نفرت رکھی تھی، یعنی ایک نکاح حلال ہے یا حرام، یہ چھوٹے درجے کا اختلاف آپ کو لگا، یہ بہت بڑے درجے کا اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے حلال حرام ہونے سے متعلق صحابہ میں اختلافات ہو جاتے ہیں، جیسے گدھا جانور ہے حلال ہے حرام ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے حلال ہے، لیکن دیگر صحابہ کرام کہتے تھے ہمارے پاس جو قرائن ہے، دلائل ہیں، ہمیں حرام نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے کسی کو فاسق نہیں بنایا۔ ہمارے پاس اتنی مثالیں موجود ہیں صحابہ کرام کی کہ مطلب ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا باقی بچتا جو ہے؟ ہے نا وہ یوں بھی کہا جاتا ہے بھائی، اگر ایک حنفی امام ہے تو اس کے پیچھے شافعی کی نماز، یا شافعی امام ہے اس کے پیچھے حنفی کی نماز، جیسے آج کہا جاتا ہے مکہ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو بھائی وہ حنبلی ہیں، وہ فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے ہیں یا فقہ شافعی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ حنفی ہیں لہذا آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو کیا ائمہ کا بھی یہ ایسا کوئی فتویٰ تھا کہ جناب ایک دوسرے امام کے فالوور کے پیچھے نمازیں ہوتی نہیں ہیں؟ نہیں، کسی کا ایسا فتویٰ نہیں رہنا، اور یہ فتویٰ کوئی دے گا بھی تو میرا خیال ہے بالاتفاق طور پر بدعت ہوگا۔ اچھا، ظاہری سی بات ہے کہ ایک نئی چیز ہے، اختلافات صحابہ میں ہوتے ہیں، صحابہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یا حضرت علی نکاح متع کو حرام سمجھ رہے ہیں تو کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ اختلافات ہو یہی جاتے باتیں ہیں۔ میں آپ سے ذکر کروں، یہی باتیں اگر عوام کو سمجھ میں آ جائے نا تو یہ سارے اختلافات، فرقہ واریت، دہشت گردی، یہ واقعات نہ ہو۔ ابھی جیسے ربیع الاول کے دنوں میں حیدرآباد میں ایک فرقے کی طرف سے یہ واقعہ رونما ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نام لے کر کچھ کلمات کہے گئے، ان کا پتلا جلایا گیا، مطلب نام تو عمر ہی آیا تھا، آگے ان کے والد کا نام نہیں آیا، تو اس سے ایک شبہ پیدا ہو گیا۔ بعضوں نے اس کی جو ہے نا وہ وضاحت بھی دی ہے کہ یہ عمر بن خطاب نہیں ہے، عمر بن سعد ہے، تو یہ ان کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اب یہ فرقہ واریت جو جنم اور زیادہ لیتی چلی جا رہی ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے سمجھائے کہ لوگ جو ہے نا آپس میں کم از کم ایک دوسرے کو برداشت تو کریں۔ اس میں سب سے پہلے تو اچھی بات ہے کہ ان کی طرف سے وضاحت آئی ہے کہ عمر بن خطاب کے حوالے سے ہماری کوئی کارروائی نہیں تھی، بلکہ عمر بن سعد کے حوالے سے، جو امام حسین کے مشہور یہی ہے کہ قاتلین میں سے تھے، باقی حقیقت حال تو اللہ ہی جانے، اور اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کیوں ایسی فضا پیدا ہوئی کہ ایک جگہ اگر پتلا جلایا گیا اور اس پر عمر کا نام بھی لے دیا گیا تو لوگوں کے اندر ایک اشتعال آنا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں مسائل تو چل رہے ہیں، مطلب ہم آنکھیں تو بند نہیں کر سکتے نا، میں بولوں نہیں سب ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے، مسائل ہیں، مسائل کو حل کیسے کرنا ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، حل کیسے کرنا ہے، یہ کس کا مقام ہے کہ حل کیسے ہو، کون کرے گا حل؟ دیکھیں انفرادی اور اجتماعی حیثیت کے اندر ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک کی ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مطلب میرے تائیں اگر 1000 لوگ ہیں جو میری سنتے ہیں تو میں نے اس 1000 کو تو ٹرین کرنا ہے نا، پھر ان 1000 میں سے اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کے آگے 2000 کی اسلام دعا ہے، وہ آگے لوگوں تک پیغام پہنچائے اور کنونس کرے ان کو کہ یار یہ ٹھیک طریقہ ہے، اس سے تبدیلی آئے گی۔ اسی طرح جو صاحب طاقت لوگ ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، جن کے پاس قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ بھی حکمت عملی ایسی بنائیں کہ یہ معاملات اتنے بگڑے نہیں، اور یہ آسان طریقہ کوئی مشکل طریقہ کار مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پر کوئی مشکل طریقہ کار۔ صرف میں نے کہا ہمارے یہاں دوریاں زیادہ ہیں، نفرتیں زیادہ ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھیں، یقین کریں کہ صدیوں کی نفرت رکھنے والے لوگ جب آپس میں قریب آ جاتے ہیں نا اور آ کے ہاتھ ملاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ویسی دل میں الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک شخص نے بولا، یہ کافی پرانی بات ہے، 6-7 سال پرانی بات ہے، کہ وہ 2 مسلک کے لوگ تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ان کا وتیرہ تھا۔ اچھا، ان دونوں کے بڑے علماء ایک دفعہ آپس میں ملے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ملے، اخلاق بھی ان کا اچھا، سلام دعا بھی اچھی کی، بیٹھے ہیں، گفتگو ہوئی ہے، چائے شائے بھی پی ہے، آپس میں کھانا شانا بھی کھایا۔ اچھا، اس کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے سوال یہ کیا، انہوں نے کہا یار پیچھے یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، ابھی ملے ہیں تو یہ بڑے پیار محبت سے مل رہے ہیں۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ اس چیز کو بھی آپ لوگوں نے نیگیٹو ہی لینا ہے۔ میں کہا اس کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ دوریاں انسان میں نفرتیں بڑھا دیتی ہیں۔
آپ کی دوری، آپ جب قریب آتے ہیں کسی کے، دیکھیں ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب نبی علیہ السلام سے، کہ جب انسان ہاتھ ملاتا ہے نا، یہ جسم سے جسم مس ہوتا ہے تو ایک محبت کا عنصر دل میں آتا ہے. تو یہ بالکل آزمائی باتیں ہیں. آپ جائیں، بیٹھیں، بات کریں، نقطہ نظر سمجھیں کسی کا، مسئلے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، دوریاں مسئلے بڑھاتی چلی جائیں گی.